السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، میں کبھی بھی ان چیزوں پر ویڈیوز نہیں بناتا، نہ ہی میں سوشل میڈیا سوشل جو ایشوز ہوتے ہیں ان چیزوں پر میں کبھی بھی نہیں ویڈیو بناتا. لیکن آج یہ ویڈیو بنانے پر میں انتہائی مجبور ہوا ہوں، کیونکہ اگر آپ ٹویٹر دیکھ لیں تو ٹویٹر پر کافی زیادہ ویریفائڈ اکاؤنٹس ہے، اور حتیٰ کہ اب بڑے بڑے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی یہ جو ہے ایک بے وقوفی کی انتہا کر دی ہے. ہوا کچھ ایسا ہے کہ محمد رضوان کا، جیسا آپ لوگ جانتے ہو کہ جو سینچری بنائی اس نے، اس کے بعد اس نے صرف اور صرف ایک ٹویٹ کیا ہے کہ میں اپنی یہ سینچری یہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں غزہ کے لوگوں کو. اب یہ غزہ کے لوگوں دوستو جو پاکستان اور انڈینز ہے، یہ تھوڑا سا اس ویڈیو کو غور سے سنیں تاکہ آپ کو مکمل پتہ چل سکے. پھر آپ بعد میں اس طرح جو آپ لوگوں نے ٹویٹر پر یہ ہنگامہ مچایا ہے کہ آئی سی سی کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور محمد رضوان جو ہے وہ دہشت گرد ہے اور یہ ان تنظیموں کو سپورٹ کرتا ہے. اللہ کے بندو، اس نے صرف اور صرف اس غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی جو ہے وہ کی ہے، کہ ہمدردی کی خاطر ایک پوسٹ کیا ہے. آپ لوگ اگر ورلڈ میپ میں دیکھ لیں دوستو تو غزہ ایک سائڈ پر ایک علاقہ ہے. اس علاقے میں اس کو فلسطین نے ایک طرف سے گھیرا ہے، دوسری طرف سے مصر کے بارڈر ہے، اور تیسری طرف سے اس کا جو ہے وہ سمندر ہے. تو یہ ایک دنیا سے الگ علاقہ ہے. اس پر پابندیاں لگائی ہوتی ہے. اس جنگ کے علاوہ بھی اس پر پابندیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ جنگ کے علاوہ بھی ان پر جو فیول جاتا تھا، جو خوراکی چیزیں جاتی تھی، جو میڈیسن جاتا تھا، وہ اسرائیل اس پر پہلے دستخط کرتا ہے کہ یہ چیز ان کو جانی چاہیے، یہ نہیں جانی چاہیے. اس کے علاوہ یہ اپنے لیے کوئی پانی کا کنواں نہیں کھود سکتے، اتنا اجازت اور ان کے پاس اتنی جو ہے وہ سہولیات نہیں ہے. یہ جنگ کے علاوہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں. ابھی تو ان لوگوں نے فل ان تمام چیزوں کو بند کر دیا، لیکن جنگ کے علاوہ ان کا یہ حال ہے. فارمر اسرائیل کے جو ریٹائر آفیسرز ہیں وہ انہوں نے بیانات دیے ہیں کہ غزہ جو علاقہ ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا جیل ہے، اور اس میں دوستو 20 لاکھ سے زیادہ کی آبادی رہتی ہے، اور اس میں تقریباً 60-70% بچے، بوڑھے اور عورتیں ہیں. اور ان پر اب دھماکے بھی ہو رہے ہیں، ان پر اب بمباریاں بھی ہو رہی ہے، اور ان پر جو میڈیسن ہے اور یہ جو سب چیزیں ہیں یہ ان پر بند بھی ہوئی ہے. تو محمد رضوان نے اگر ایک چھوٹا سا ٹویٹ کیا ہے تو اس پر آپ کو اتنا جلنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اتنا بے وقوف بننے کی ضرورت ہے. اور یہ میں اسٹریٹ فارورڈ ان بڑے بڑے جرنلسٹ کو کہہ رہا ہوں جو ٹویٹر پر جن کے ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، اور وہ اب جو ہے 2-3 گھنٹے سے وہ شروع ہے محمد رضوان کو بین کرے اور یہ سب کچھ. محمد رضوان آپ کا مہمان ہے، اللہ کے بندو، اتنا کوئی ایتھکس اور کچھ تو ہوگا آپ لوگوں کے دماغ میں، جو کہ آپ اتنا تو سمجھتے ہوں گے کہ ایک مہمان کی کس طرح کوئی قدر کرتا ہے. محمد رضوان نے، بہت سارے لوگ اب ٹویٹر پہ کہہ رہے ہیں کہ دھونی نے جو ہے وہ گلوز پہنے تھے اس پر پابندی لگائی ہے آرمی والے. محمد رضوان نے کسی تنظیم کے گلوز نہیں پہنے اور نہ ہی کسی تنظیم کے جو ہے وہ وردی وغیرہ پہنی. صرف اور صرف میچ کے بعد اس نے ایک پوسٹ کی جو کہ اس کی اپنی پرسنل لائف کے متعلق ہے. اس میں آپ لوگوں کو دخل اندازی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ ایسا کرتا کہ اپنے بیٹ پر ایک چوری کا نشان بناتا اور جو باقی جو بال ہے اس پر ایک گائے کی شکل بناتا اور وہ جو مطلب کہ سگنل دیتا کہ ہم گائے کو قتل کرتے یا کچھ، اور پھر آپ لوگوں کا حق تھا. لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. دوستو آپ یقین کریں، جب سے میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے اس یوٹیوب چینل سے کوئی ایک ایسی بات کو جو دنیا کے کسی بھی انسان کو، جو کہ ایک معصوم انسان ہو، جو جنگ پسند نہیں کرتا، جو کہ حق جاننا چاہتا ہو، جو حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہو، اس انسان کے دل پر وہ بات بری لگے. میں نے قسم کھائی ہے کہ میں کبھی بھی اپنے یوٹیوب چینل سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے کسی بھی انسان کو جو ہے وہ مطلب کہ تکلیف اور درد پہنچے. اور میرے لیے یہ کوئی میٹر نہیں کرتا کہ یہ پاکستان میں رہتا ہے، یہ فلسطین میں رہتا ہے، یہ کشمیر میں رہتا ہے، یہ ہندوستان میں رہتا ہے، جہاں کہیں بھی پر بھی رہتا ہے. اگر وہ معصوم ہے، اگر وہ جنگ نہیں چاہتا، اگر وہ امن سے رہنا چاہتا ہے اور اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس پر پابندیاں لگ رہی ہے، اس پر بمباری ہو رہی ہے، میں اس شخص کے ساتھ ہوں. وہ کسی بھی جو ہے وہ مذہب کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی طرح کا ہو. آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا اسٹریٹ فارورڈ آنا چاہیے کہ یہ جو سچویشن چل رہی ہے اس میں ظالم کون ہے، مظلوم اس میں کون ہے. صرف اور صرف اس وجہ سے کچھ بیوقوف انڈین ہیں جو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہاں فلسطینیوں پر جو ہے وہ پاکستانی خفا ہوتے ہیں، مسلمان جو ہے وہ خفا ہوتے ہیں، سارا دن ٹویٹر پر لگے رہتے ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. اللہ کے بندو، وہ آپ لوگوں کو کوئی گاس نہیں ڈالتا. جس طرح میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا، آپ لوگ یہودیوں کا کتاب سرچ کر لیں. یہودیوں نے اپنے اس کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا میں جو کوئی بھی شرک اگر کرے گا، the godly thing to do is to kill you. یہ ایک ٹائٹل ہے، یہ آپ سرچ کر لیں. ایک یہودی نے ایک عیسائی کو کہا تھا کہ آپ لوگ بدھ کے پجاری ہو اور اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ کہ ہم آپ کو قتل کریں.
ہر ہندوستانی اور ہر ہندو، خاص کر جو ہندو ہے، یہ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اس کو قتل کرنا وہ اپنی عبادت سمجھتے ہیں. یہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ نزدیک ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ دل سے قریب ہے. اس کا بالکل ہرگز بھی مطلب نہیں ہے. تو آپ جہاں کہیں بھی ہو دوستو، سچویشن کو دیکھ کر فیصلہ کیا کریں. آپ انسان ہیں، آپ اپنی جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے کنٹرول میں مت آیا کریں. مجھے پاکستانی اور انڈین میڈیا سے انتہائی نفرت ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ 70-75 سال یہ کام کیا ہے کہ صرف اور صرف اپنے عوام کو جو ہے انہوں نے لڑایا ہے اپنے ساتھ اور اپنے مفادات کے لیے. ہر وہ میڈیا چینل جو اس طرح کی خبریں دیتا ہے اس کا ٹی آر پی اور سب کچھ ہائی ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے گوتم گمبھیر جو انڈین کے وہ ہے، میں کبھی بھی ان چیزوں پر ویڈیوز نہیں بناتا تھا. میں سوچا تھا کہ جتنے بھی میرے یوٹیوب چینل ہے اس پر کافی زیادہ اس طرح ویڈیوز ہوتی ہے. ایک شخص ہوتا ہے، وہ ہندو ہوتا ہے، وہ یہودی ہوتا ہے، وہ عیسائی ہوتا ہے، اسلام سے نفرت کرتا ہے، مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، پھر وہ حقیقت جان لیتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے. اس طرح کے کافی سارے لوگوں کی ویڈیوز ہیں میرے یوٹیوب چینل پر، اور میں صرف اور صرف اس طرح کی ویڈیوز بنانا چاہتا ہے. لیکن ابھی موجودہ جو سچویشن ہے اس نے مجھے کافی زیادہ مجبور کیا ہے کہ کتنے ایسے سارے لوگ ہیں جن سے انسان امید رکھتا ہے کہ یار یہ شاید کہ پوزیٹیوٹی کی طرف جائے، لیکن وہ اس طرح کے ایک معمولی سی جو ہے وہ چیز کو اتنا ہائی لائٹ کر دے کہ اس کو بین کرے، یہ کرے، وہ کرے. تو میں میڈیا کی بات کر رہا تھا کہ میڈیا نے ہمیں میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کو کنٹرول ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھیے آپ اگر ہندوستان سے ہے، جہاں سے بھی ہے، آپ دل کے اچھے ہیں. یہاں تک کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو اسرائیل میں جو عام معصوم لوگ رہتے ہیں جو کہ یہودی مذہب سے ہے، اگر یہودی مذہب اللہ کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے، تو اللہ کی طرف سے جو کوئی بھی مذہب ہوگا اگر اس میں معمولی سی بھی تھوڑی بہت بھی سچائی ہو، وہ کبھی بھی آپ کو نہیں کہے گی کہ آپ کسی معصوم انسان کی جان لیں. تو اگر آپ بہت اچھے ہوں گے جو ہندوستان میں ہوں گے، جو دنیا کے جہاں کہیں پر بھی ہوں گے، لیکن صرف اور صرف میڈیا کنٹرول کرتا ہے آج کل کے زمانے میں. یہ میڈیا سے، اس کی غلامی سے نکلے. ابھی پاکستان کی ٹیم جو ہندوستان کی، کتنا ویلکم انہیں وہاں پر ملا ہے، کتنا ان سے لوگ پیار کرتے. سری لنکا کے خلاف میچ میں پاکستان کے کتنے زیادہ سپورٹرز رہتے ہیں. حالانکہ حکومت بھرپور چاہتی ہے کہ ہم ایک ساتھ نہ ہو. نہ انہوں نے پاکستانیوں کو ویزے دیے ہیں، نہ کچھ اور. ان کے جو اینکر ہیں ان کو بھی واپس بھیج دیا ہے. لیکن اس کے باوجود انسان میں جو فطرتاً محبت ہوتا ہے وہ انسان میں ہوتا ہے، بچپن سے ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہر انسان میں جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ میڈیا سے متاثر ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل پورا میڈیا جو ہے وہ ظالم لوگ کنٹرول کرتے. پھر بہت سارا سال، 20 سال، 30 سال گزرنے کے بعد پھر لوگوں کو سمجھ آتا ہے اچھا وہ فلاں واقعہ ہوا تھا، اس میں تو یہ ہوا تھا. اب جس طرح کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ اور کافی سارے لوگوں کے بیانات آپ لوگ سن لیں گے کہ جو ہم نے عراق پر حملہ کیا تھا وہ غلط کیا تھا، وہاں پر تو ماس ڈسٹرکشن کے کوئی وہ نہیں تھے، ثبوت ہمیں نہیں ملے. ہم نے جو لیبیا پر حملہ کیا تھا وہ بھی غلط کیا تھا. تو اس طرح کے بہت سارے آپ لوگوں کو مل جائیں گے. تو یہ کیوں؟ اس وقت یہ میڈیا سے متاثر ہوتے. تو اس وجہ سے آج آپ لوگ میڈیا سے متاثر ہے. آپ لوگ وہ کلپس دیکھنا پسند کرتے ہیں جو آپ کے انٹرسٹ کے مطابق ہو. اب یہ ایک بہن کی ویڈیو ہے، اس میں یہ اسرائیلی عورت ہے، یہ کہتی ہے کہ حماس کے لوگوں نے جب مجھے گرفتار کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ عورت ہو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہمارے مذہب میں آپ کی حفاظت ہم پہ لازم ہے، ہم آپ کے بچوں کو بھی کچھ نہیں کہیں گے. اور اس نے تقریباً 2 دن ان کے ساتھ گزارے اور اس کی یہ ایک انٹرویو آئی ہے. یہ ایک اسرائیلی عورت ہے، لیکن یہ اس عورت کی ویڈیو آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ میڈیا آپ کو دکھانا چاہتا ہی نہیں ہے اس طرح کی ویڈیو. پھر کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی. تو یار آپ یقین کریں کہ مجھے کافی زیادہ افسوس ہوا ہے. ابھی ایک جرنلسٹ تھا جو ایک کا نام وکرم گپتا ہے، اس طرح بہت سارے اور بھی ہے، انہوں نے اس طرح کے پوسٹ کیے کہ ICC کو اس پر ایک وہ لینا چاہیے، ایکشن لینا چاہیے. اور فضول میں آپ لوگ اس ورلڈ کپ کو جو ہے متنازع بنا رہے ہو اور فضول میں ایک ظالم کا آپ لوگ ساتھ دے رہے ہو. تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ جہاں پر بھی ہے آپ خیر تحقیق کریں اس غزہ کے مکمل علاقے کا، اس فلسطین کا، اس اسرائیل کا. اب ایک انڈین ہے، ہندو ہے، حالانکہ میں نے ان کی ویڈیوز نہیں دیکھی لیکن باقی ویڈیوز دیکھی. اس مسئلے پر میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی نہیں، لیکن دھرو وراٹی نام ہے اس کا اور ایک اچھا کنٹینٹ کریٹر ہے، ریسرچ کے بعد وہ ویڈیوز بناتا ہے. تو اگر اس نے اس مسئلے پر ویڈیو بنائی ہو تو وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں. میں امید رکھتا ہوں کہ اس نے حقیقت بیان کیا ہوگا، جتنا میرا وہ ہے تو اس نے حقیقت بیان کیا ہوگا اور وہ ریسرچ کے بعد وہ. تو اگر آپ بھی ریسرچ کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 100 سال پہلے یہاں پر ایک اسرائیلی بھی نہیں تھا. اللہ کے بندو، یہ سب فلسطینی تھے، مسلمان تھے. ہٹلر نے 60 لاکھ اسرائیلیوں کو جو ہے وہ قتل کیا اور اس کے بعد پھر یہ اسرائیلی بھیک مانگ کر یہاں پر مسلمانوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آئے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں پناہ دیں.
تو انہوں نے پناہ دی ہے، اور پھر پناہ کے بعد جو ہے اب آپ لوگ آہستہ آہستہ اگر دیکھ لیں تو وہاں پر اسرائیل آگے آگے علاقے قبضہ کر رہا ہے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ دھکیل رہا ہے۔ تو آپ لوگ خود دیکھ لیں دوستوں کہ ایک گلاس میں یا ایک بالٹی میں آپ پانی ڈالتے جائے، پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس بالٹی میں مزید پانی برداشت نہیں کر سکتا، وہ پانی اس کے سر سے اوپر آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ری ایکشن ہوتا ہے، یہ جو حملے ہوتے ہیں، ان میں سے کافی ساری ایسی باتیں ہوں گی جو کہ ان سے غلطیاں ہوں گی، انہوں نے عورتوں کو مارا ہوگا یا کچھ اور غلطیاں کی ہوگی انہوں نے، لیکن یہ جتنا بھی جو سچویشن ہے یہ ایک ری ایکشن ہے، یہ سالوں سال وہاں پر جو ظلم ہوتا رہتا ہے اس کا ایک جوابی کارروائی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ پلیز مکمل جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو غور سے دیکھا کریں، اس کے بعد اس پر اپنا ایک اظہار رائے دیا کریں۔ اور آپ لوگوں کا ٹویٹر جو پوسٹ ہوتے ہیں یہ کافی زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کی جو بھی ٹرینڈز آپ لوگ سیٹ کرتے ہو اس میں کوشش کریں کہ اگر آپ اپنے بند کمرے سے، اپنے بستر سے آپ لوگ پوسٹ کرتے ہو اور اس پر اس ایک پوسٹ کی وجہ سے آپ لوگ کسی ظالم کا ساتھ دیتے ہو، تو آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، لیکن یقین کریں اللہ آپ کو ہدایت نہیں دے گا پھر۔ اور اگر آپ حقیقت ماننے والے ہو، آپ بے شک مسلمانوں سے نفرت کریں۔ آپ نے شاید کہ اپنی زندگی میں ایسے مسلمانوں کو فیس کیا ہوگا جو اسلام پر صحیح عمل نہیں کرتے، لیکن آپ اسلام کو اسٹڈی کریں، قرآن کو اسٹڈی کریں۔ یہ بہت امن پسند مذہب ہے، اس میں کسی کو مارنے کی، کسی کو قتل کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے، حکم نہیں ہے، صرف ان لوگوں کی جو کہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، ان کے خلاف لڑنے کی۔ تو یہ ایک ویڈیو میں دوسری انڈینز کو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ محمد رضوان بھائی کو تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، بہت اچھے، وہ ایک اچھے انسان ہے، انتہائی بہترین انسان ہے، لیکن جو آپ لوگوں جو انڈین میڈیا ہے، کوشش کریں کہ آپ اپنے میڈیا کے کنٹرول سے باہر رہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں میں سے کسی بھی کے بھی دل کو بری نہیں لگی ہوگی۔ میں صرف اور صرف چاہتا ہوں کہ آپ حقیقت دیکھیں، اس کو جان لیں اور پھر اس کو سپورٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔